شیطان یو سجدو نکڑا پلانت شو بے فردی ورتدو ور عبادت شو. تو نتیجہ یہ کہ پہلا غیر مقلد بھی شیطان. اور اَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَهُ بَشَرًا، نبیوں کی بشریت کا پہلا منکر بھی ابلیس. اس لیے اس عاجز کے نزدیک دونوں کی اقتدا میں نماز کا لگا. ایک چیز ہے، ایک ہی چیز ہے. استغفر اللہ. آپ مضبوط بیٹھے ہیں انشاءاللہ. ساڑھا پلہ بھاری کرا کے رکھیں گے. آپ کے وضو کے لیے فکر مند رہتا ہوں، کیونکہ ابھی تو خیر ہے آپ نے رات کو کھانا کھایا اور ناشتہ کیا یا نہیں کیا، لیکن سحری میں تو آپ کو پراٹھے، قیمے، دہی اور بہترین قسم کے بچڑے باقاعدہ کٹتے ہیں. کیونکہ پہلے مرغیوں کا سالن بنتا تھا، پھر طلبہ خفا ہو گئے کہ شاید اس میں بعض مرغیاں ایسی ڈالی جاتی کرتے وہ لوگ. خیر تو وقفہ بڑھا دیں گے. ایسی بات ہوئی تو وقفہ 10:30 بجے کرتے رہیں. وقفہ کوئی ممنوع نہیں ہے، صرف مجھے سہولت ایک ہی نشست میں رہے. تو کبھی آپ کی راحت و آرام پر اپنی سہولت قربان کر دیں. جب ہر خوشی کو تیرے غم پہ میں نے نثار کیا، جب ہر خوشی کو تیرے غم پہ میں نے نثار کیا، تو زندگی کو زندگی بنا لیا میں نے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. میں پناہ مانگتا ہوں اللہ بزرگ و برتر کے پاس شیطان مردود سے. رجما یرجمو، پتھر مارنا، سنسار کرنا. رجیم فعیل کا وزن ہے بمانے مرجوم کے. اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا کہ بھاگ جا، یہاں سے نکل جا. کبھی نبی کی بشریت نہیں مانتا، کبھی ملائک کی تکلیف پر اعتراض کرتا ہے. اس سے یہ پتہ بھی چلا کہ منکر کو تو اعتراض کرنا ہے، اگرچہ آگے قبلہ و کعبہ ملائک جیسے کیوں نہ ہو. امام ابو حنیفہ اور امام مالک، شافعی و احمد کا دینی مقام فرشتوں سے بڑھ کر ہے انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ. اللہ اللہ. جتنے امتحانات ان بزرگوں نے گزارے، جتنی خیر اللہ نے ان سے جاری فرمائی، اس کی نظیر نہیں ہے آسمان و زمین میں. اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے کرشمے بنائے. میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ کے پاس شیطان مردود سے. سب سے بڑے خطرے سے بچنا جس سے ایمان خطرے میں ہے. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے قدموں پہ نہ چلنا. إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، وہ بالکل واضح دشمن ہے. اس نے کہا ہے کہ میں ان کو ہٹاؤں گا، بہکاؤں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے. تعوذ میں صرف لفظ اللہ ہے اور تسمیہ میں پھر لفظ اللہ کے ساتھ شبہ علم بھی ہے رحمان، اور صفات کمالیہ کا جو اعلیٰ مظہر ہے رحیم وہ بھی موجود ہے. امام راضی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایمان کو دو ضرورتیں ہیں. ایک خطرے، وسوسے، دشمنی، تباہیاں، ان سے بچنے کا طریقہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سارے نقصانات اور خطرے شیطان کے ذریعے آتے ہیں. اور دوسری ضرورت
مومن کو ہے، ایمان کو ہے کہ خیر، فضل، شرف، ترقی، خوشی، نجات، ہدایت، ارشاد متوجہ ہو جائے، اس کے لیے اللہ تعالی کے صفات رحمان الرحیم کی ضرورت ہے۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ دفع مضرت ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جلب منفعت، دفع مضرت اور پھر جلب منفعت۔ آپ دیکھو پہلے وضو کرتے ہیں، بے وضو دور کرتے ہیں، نجاست ہٹاتے ہیں، خباثت ہٹاتے ہیں، پھر آ کے 2 رکعت پڑھتے ہیں۔ ذرا دیکھ لیا، وضو کر لیا یعنی ہوش تک آپ پناہ میں آ گئے، اب آپ نے تلاوت شروع کر لی، درس میں بیٹھ گئے، نماز شروع کر لی، تسمیتا و تسنیتا باللہ جل وعلا وہو الرحمن الرحیم۔ آدمی پہلے بچتا ہے کہ بھئی بیماری ختم ہو جائے، تکلیفیں ختم ہو جائے، جب بیماری تکلیفیں ختم ہو جائے پھر کہتے ہیں اب صحت کس چیز سے بنے گی؟ تو دفع مضرت پہلے ہے اور جلب منفعت بعد میں ہے، اس لیے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا جاتا ہے۔ تو شیطان کو شیطان اس لیے کہتے ہیں کہ وہ رسیاں توڑ چکا ہے خدا کی نافرمانی کر کے۔ دیکھو جو جانور اصیل ہوتا ہے وہ بغیر رسی کے بھی کھڑا رہتا ہے، اور جو کمسل ہو جاتا ہے، بدماش ہو جاتا ہے، وہ اپنا گھر، زمین، ڈیرا چھوڑ کے تم دبا کے کہیں بھاگ جاتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں وہ رہا وہی بنے، وہ باڑ راگل ہے، وہ باڑ ہے، وہ باڑ ہے۔ ایک مکھی ہے اتنی بڑی، وہ ایک خاص موسم میں بیل کو ڈستی ہے اور پھر اس کو ہوش نہیں ہوتا، بس بھاگنا شروع کرتا ہے، اگے تم وہ باڑے ہوئے۔ یہ اثر کے کیا نام ہے، مغرب کے بعد طالب علم ایسے آرام سے قرآن شریف پڑھ رہے تھے، میں اتنا خوش ہوا اور میں نے نظر کی آیتیں پڑھ کر کے دم کی، بس تھوڑی دیر نہیں گزری تھی کہ وہ باڑے کرا لو، پھر ادھر ادھر ہوا۔ خدا کے بندو، عشاء کی اذان کے بعد لوگ آ کے محلے والے نماز پڑھ رہے، دعائیں مانگ، آپ بھی آداب بجا لائے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی مبارک زندگی دی ہے، قرآن کے نام پر دین میں آئے ہیں، پڑھنے بیٹھے ہیں، اتنے فتنوں تکلیفوں کی گھڑیوں میں، اور فتنوں کے مرکزی شہر میں مقتل گاہ میں، جس میں بکرے اور گائے کم اور انسان بے قصور زیادہ کٹتے ہیں، تو آپ تو زیادہ فکر مند رہے ہیں کہ خدا ہمارے ادارے کو، ہمارے درس کو، ہمارے محلے کو، ہمارے شہر کو امن نصیب فرما۔ بہت ہی مہربانی ہوگی کہ آپ مسجد میں بڑے ادب سے رہیں، احترام کے ساتھ۔